القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وعد نفسك في أصحاب القبور. قرآن مجید و فرقان حمید کی ایک مشہور معروف سورت میں آپ کے سامنے پیش کی سورۃ الفجر. 23ویں رات کو آپ کے سامنے جو بیان ہوا، 25ویں رات کو جو آپ کے سامنے بیان ہوا تھا، اس میں یہی صورت آپ کے سامنے پیش کی تھی اور لیلۃ القدر سے تعلق رکھتے ہوئے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی تھی. آج بھی میں نے وہی صورت آپ کے سامنے پیش کی. مزید سورۃ الملک کی ابتدائی آیات بھی آپ کے سامنے پیش کی ہے. آئیے یہیں سے اپنی بات کو شروع کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ. یہ بات سب کو معلوم ہے، وہ بڑی برکتوں والا ہے، رحمتوں والا ہے. ہم آپ سب کہتے ہیں وہ بڑی برکتوں والا ہے اور وہ اپنے بندوں پر برکتوں کا نزول کرتا ہے. اسی نام سے اللہ رب العالمین نے اپنی پہچان کروائی. تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی بابرکت ہے وہ ذات بیدہ الملک جس کے ہاتھ میں بادشاہ ہے. ابھی آپ لوگوں نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا اور آئے دن سنتے اور پڑھتے رہتے ہیں کہ سعودی عرب کا بادشاہ ہے، کویت کا بادشاہ ہے، عراق کا بادشاہ ہے اور بھی دیگر ملکوں کے بادشاہ ہیں. لیکن اللہ رب العالمین بھی بادشاہ ہے. فرق کیا ہے؟ یہ اللہ کے بندوں پر چھوٹے چھوٹے بادشاہ ہیں، چھوٹے چھوٹے ملکوں پر حکومت کرنے والے بادشاہ ہیں، انسان ہیں. لیکن وہ اللہ اپنے سب بندوں پر اور بندوں پر حکومت کرنے والے بادشاہوں پر بھی سب سے بڑا بادشاہ ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اب اپنی بادشاہت، اپنی حکومت، اپنی سلطنت اپنے بندوں پر جتانے کے بعد اللہ رب العالمین نے آگے جو بات کہی ہے، اول تو جو میں نے ابھی بتایا یہ بھی یاد رکھنا ہے ہر انسان کو کہ ہمارا بادشاہ کون؟ وہ اللہ. ہمارا مالک کون؟ اللہ. لیکن آگے اللہ رب العالمین نے جو بات کہی وہ اس سے بھی
وہی بادشاہ ہے جس کی سب پر سلطنت اور حکومت ہے، کہ الذی خلق الموت، جس نے موت کو پیدا کیا ہے، والحیات، اور جس نے زندگی کو پیدا کیا ہے۔ آپ یہ سوچتے ہوں گے ابھی تک کہ موت جس کو بھی آتی ہے بس آتی ہے، یہ موت ہے بس۔ یہ زندگی جس کو حیات کہتے ہیں، یہ زندگی بس زندگی ہے۔ انسان ہو، جانور ہو، درندہ ہو، پرندہ ہو، مرا چلا گیا اس دنیا سے، بات ختم ہو گئی۔ لیکن آپ اس کو اس طرح یاد رکھیں جیسے آپ پیدا ہوئے اور آپ کا خالق یعنی آپ کو بنانے والا اللہ ہے، ایسے ہی یہ موت بھی اور ایسے ہی یہ زندگی بھی پیدا ہوئی ہے، اور اس کا پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے۔ یہ ہے اس کا مطلب الذی خلق الموت والحیات، وہی ہے جس نے موت کو اور زندگی کو پیدا کیا ہے۔ تو یہاں سے اب تک دو باتیں معلوم ہوئی، آپ کو میری باتوں کو بہت غور سے سننا پڑے گا۔ پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ ساری کائنات پر اللہ ہمارا بادشاہ ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے۔ اس کے بعد دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ یوں تو وہ ہر چیز کا خالق ہے، یعنی ہمیں بھی پیدا کیا، یہ درختوں کا بھی خالق وہی ہے، ان پہاڑوں کا خالق بھی وہی ہے، یہ آسمانوں اور ان زمینوں کا خالق بھی وہی ہے، ان ستاروں، چاند اور سورج کا خالق بھی وہی ہے۔ یہ تو مجھے معلوم ہے کہ وہ سب کا خالق ہے، ایسے ہی وہ موت اور زندگی کا بھی خالق ہے۔ لیکن یہاں جو بات اللہ رب العالمین نے درسائی کہ الذی خلق الموت والحیات، وہی ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا ہے، اس کی تخلیق کی ہے، باقی چیزوں کا نام نہیں دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ موت اور زندگی کے بارے میں وہ کچھ اپنے بندوں کو بتانا چاہتا ہے۔ آج ہم قابل غفلت میں ہیں، ہر دن سنتے ہیں کہ فلاں کا انتقال ہو گیا، مٹی کل ہوگی، فلاں کا انتقال ہو گیا، مٹی شام کو ہوگی، اور فلاں کے یہاں ایک بچے کی پیدائش ہوئی ہے، اور فلاں کے یہاں ایک بچی کی پیدائش ہوئی ہے۔ ہر دن پیدا اور ہر دن موت، ہر دن پیدا، ہر دن موت۔ لیکن ہم اور آپ اس بات پر غور تدبر نہیں کرتے کہ ادھر پیدائش اور ادھر موت، بیچ کا جو وقفہ ہے، کسی کو 50 سال، کسی کو 60 سال، کسی کو 70 سال، کسی کو 100 سال، یہ اللہ رب العالمین نے کیوں دیا؟ ہمارے بزرگوں نے، بڑوں نے اکثر بیشتر اپنی کتابوں میں یہ لکھا ہے اور اپنی تقریروں میں کہا ہے کہ اکثر و بیشتر انسان ایسے ہیں جو اپنی تخلیق کو، اپنی پیدائش کو، اپنی زندگی کے حقیقت کو بھول گئے۔ اس وقت ہم جو چاروں طرف دیکھتے ہیں، مجھے بھی ایسا ہی محسوس ہوتا ہے، آپ میں سے بھی کوئی ہو سکتا ہے، آپ کے گھرانے میں سے بھی کوئی ہو سکتا ہے، آپ کے والدین، آپ کے چچا، آپ کے بابا، آپ کے بھائی، آپ کی بہنیں، کوئی بھی ہو سکتا ہے کہ اپنی حقیقت اور اپنی پیدائش کی حقیقت کو نہیں سمجھتے، جبکہ کوئی کسی کو 500 روپے دے، کوئی کسی کو ایک سوٹ دے، کوئی کسی پر نوازشیں کرے، کوئی کسی پر کرم فرمائیاں کرے، کوئی کسی پر رحم و کرم کا معاملہ کرے،
کوئی کسی کو وقت دے، کوئی کسی کو کپڑا لتا کھانا پینا دے، بن مقصد کے کوئی کسی کے ساتھ نہیں کرتا۔ آخر اللہ رب العالمین نے یہ جو زندگی دی ہے کوئی تو مقصد ہوگا، وہ آگے بتا رہا ہے الذی خلق الموت والحیات، وہی ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، اور موت اور زندگی کو اس لیے دیا ہے، اس لیے پیدا کیا ہے، لیبلوکم تاکہ وہ تم کو آزمائے، ایکم احسن عملا کہ تم میں عمل کے اعتبار سے کون بہتر ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ جس کو 50 سال 70 سال 80 سال 90 اور 100 سال جتنی بھی زندگی ملی ہے، وہ پوری کی پوری زندگی میں اللہ رب العالمین اس کو آزما رہا ہے، اور آزمائش ہماری ہو رہی ہے، ہمیں یاد بھی نہیں ہے الا ماشاء اللہ۔ جس کا جو جی چاہ رہا ہے اس وقت دنیا میں کر رہا ہے الا ماشاء اللہ، جیسا آیا کھا ڈالا، جو منہ میں آیا پک ڈالا، جس کی چاہت پگڑی اچھال دی، جس کی چاہت بے عزتی کر دی، جس کی چاہت بے حرمتی کر دی، جبکہ ہماری آزمائش ہو رہی۔ اس وقت گناہوں میں بہت پھنسے ہوئے لوگ، اور نت نئے گناہ ہیں، نئے نئے روپ دھارن کر کے آئے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کیا کرو، اے اللہ جو زندگی تو نے دی ہے اس میں میرا امتحان لیا جا رہا ہے، الہ العالمین اس امتحان میں تو ہمیں کامیابی سے ہمکنار کر دے، یہ دعا کیا کرو برابر۔ اس دعا کی اشد ضرورت ہے، تو وہ کہہ رہا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، تمہاری آزمائش تاکہ وہ تم کو آزمائے کہ تم میں عمل کے اعتبار سے کون بہتر ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ آزمائش کے اعتبار سے آ جاؤ تو اللہ رب العالمین نے آزمائش کی کچھ چیزیں رکھی۔ ایک آزمائش ہوتی ہے، چلو تم 2 لوگ ہو، یہاں سے لے کر نورنگ آباد چوراہے تک دوڑو، اور دوڑتے ہوئے جاؤ اور وہاں سے واپس آؤ، دیکھا جائے گا کون جیتا ہے۔ ایک یہ آزمائش ہے۔ ایک آزمائش ہے کہ تم دونوں اس اکھاڑے کے اندر لڑو، دیکھا جائے گا، سب دیکھیں گے کہ کون کس کو چت کر دیتا ہے۔ ایک یہ بھی آزمائش ہے۔ 2 بچے ہیں، ذہین ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں آج سے تم دونوں حافظہ شروع کرو، دیکھتا ہوں تم دونوں میں کون پہلے حافظ بنتا ہے۔ جو پہلے حافظ بنے گا اس کو یہ انعام دیا جائے گا، جو پہلے حافظ بنے گا اس کو یہ انعام دیا جائے گا۔ ایک یہ بھی آزمائش ہے۔ تمام آزمائش ہے۔ ایسے ہی جب ہم اپنی زندگی میں کسی کو آزماتے ہیں، باپ بچوں کو آزماتا ہے، مالک اپنے ملازم کو آزماتا ہے، امام اپنے مقتدیوں کو آزماتے ہیں، متولی عوام کو آزماتا ہے، عوام متولی کو آزماتی ہے۔ متولی کی آزمائش یہ ہے کہ سماج و برادری کے لوگ ہم جو کام کر رہے ہیں اس مدرسے میں یا اس مسجد میں ہمارا سہیوگ کرتے ہیں یا نہیں۔ اور امام اور خطیب کی آزمائش یہ ہے کہ قرآن و سنت کے مطابق یہ ہماری رہنمائی صحیح ڈھنگ سے کرتے ہیں یا نہیں۔ ہر ایک کی آزمائش ہو رہی ہے۔ جب ہماری زندگی میں تمام آزمائش ہے تو اللہ رب العالمین نے
اس میں تمام قسم کی آزمائشیں رکھ دی. اور کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہا تھا کن فی الدنیا کأنک غریب. اے عبداللہ دیکھنا یہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے، یہاں دل نہ لگا لینا. کس نے؟ رحمت للعالمین نے کہا تھا، امام الانبیاء نے کہا تھا، شافع روز جزا نے کہا تھا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل. اے عبداللہ دیکھنا اس دنیا میں کہیں دل نہ لگا لینا. جب امام الانبیاء اپنی زندگی میں کسی سے کہہ سکتے ہیں کہ اے عبداللہ دیکھنا اس دنیا میں کہیں دل نہ لگا لینا، تو اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے نائب رسول آپ کا عالم آپ سے نہیں کہہ سکتا اے لوگوں دنیا میں دل نہ لگا لینا. آج کے عالم الحمدللہ یاد دلاتے ہیں اے لوگوں دنیا میں دل مت لگاؤ، اے لوگوں دنیا میں لگ بگ نہ ہو جاؤ، دنیا ہی کے ہو کر نہ رہ جاؤ. ہائے یہ دکان، ہائے وہ مکان، ہائے یہ پلاٹ، ہائے وہ پلاٹ، یہ مت کرتے رہو. کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل وعد نفسک فی اصحاب القبور. اے عبداللہ دیکھنا اس دنیا میں کہیں دل نہ لگا بیٹھنا. آپ نے فرمایا اس دنیا کی حقیقت بس اتنی ہے او عابر سبیل کہ جیسے ایک راستہ ہے اور اس راستے سے اس طرف راستے کو عبور کر کے پار کر کے جانا ہے. ادھر سے گئے ادھر پہنچے ذرا سی دیر لگی بس سمجھو دنیا ختم. اتنی سی دنیا ہے. اور یقین نہیں آتا تو ان لوگوں سے بات کرو جن کی عمر 40 سال ہو گئی، جن کی عمر 50 سال ہو گئی. وہ یہ کہتے ہیں کہ ارے بس ایسا لگتا ہے کل کی بات ہے، میں 50 سال کا ہو گیا. کوئی کہتا ہے میں 70 کا ہو گیا، کل کی بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرما رہے ہیں او عابر سبیل. اس کی حقیقت، اس کی مثال اس دنیا کی بس اتنی ہے کہ اس راستے سے اس راستے کی طرف تم جو پار کر کے جاتے ہو چند سیکنڈ لگتے ہیں، بس یہی دنیا ہے، ٹائم ختم. اور آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا وَعُدَّ نَفْسَكَ فِي أَصْحَابِ الْقُبُورِ. اور تم اپنے آپ کو ہمیشہ قبر والوں میں شمار کرنا. یعنی میں مرا، یوں سمجھنا کہ میں مرا ہوا ہوں، ہر وقت ابھی زندہ ہوں، ابھی مر جاتا، پتہ نہیں آج یا ممکن ہے کل یا ہو سکتا ہے 1 مہینے بعد یا 1 سال کے بعد، کبھی بھی مرنا تو ہے. اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرنا. وَعُدَّ نَفْسَكَ فِي أَصْحَابِ الْقُبُورِ. آج کیا پوزیشن ہے؟ ہر آدمی زندہ ہے، ہر آدمی زندہ ہے، اور یہ سوچے بیٹھا ہوا ہے کہ مجھے کبھی بھی موت آنا ہی نہیں ہے. اسی حساب سے بات کرتا ہے، ہر شخص اسی ٹون میں بات کرتا ہے، اس کا ڈون والا انداز ہوتا ہے.
اس کی ڈون یوں سمجھو اس طرح بات کرتا ہے کہ وہ اپنے زمانے کا ڈون ہے. تیری حقیقت کیا ہے؟ میں تجھے مٹی میں ملا دوں گا، میں تجھے جان سے بات دوں گا، میں تجھے دیکھ لوں گا. تیری اوقات کیا ہے میرے آگے؟ تو سمجھتا کیا ہے اپنے آپ کو؟ تو کتنے بڑے خاندان کا ہے؟ سنا ہوگا نا. جس نبی نے یہ کہا کہ وَرُدَّ نَفْسَكَ فِي أَصْحَابِ الْقُبُورِ، تم اپنے آپ کو قبر والوں میں شمار کرو. کسی شاعر نے کیا کہا؟ محدود اس قدر ہے زمانے میں زندگی، محدود اس قدر ہے زمانے میں زندگی، کہ ہر سانس پہ گماں ہے کہیں آخری نہ ہو. انسان کی زندگی اتنی بند ہے، اتنی محدود ہے، اتنی سمٹی ہوئی ہے کہ ہر سانس پہ گماں ہے کہیں آخری نہ ہو. آپ میں سے جتنے لوگ ہیں اس بات کی گارنٹی نہیں دے سکتے کہ ابھی یہاں بیٹھے ہیں زندہ گھر پہنچ جائے. بہت سے لوگ نماز پڑھتے پڑھتے سجدے میں ہی چلے گئے. بہت سے لوگ رکوع کرتے کرتے نیچے آرام سے گرے اور اللہ سے جا رہے. ہندوستان کا اتنا مشہور و معروف آدمی جس کو میزائل مین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جس سے پورا ہندوستان واقف ہے، جس نے ہندوستان کو شکتی شالی بنایا، ہندوستان کا ملک ہند کا گورو تھا وہ جب تک زندہ رہا. آج بھی عزت و احترام سے اس کا نام لیا جاتا ہے عبد الکلام صاحب کا. اسپیچ دیتے 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 ہارٹ اٹیک ہوا مولانا حقیقی سے جا رہے. اسی کو تو شاعر نے کہا محدود اس قدر ہے زمانے میں زندگی کہ ہر سانس پہ گماں ہے کہیں آخری نہ ہو. بلکہ آپ اپنی سانس تک کی گارنٹی نہیں دے سکتے کہ ابھی دوسری آئے گی یا نہیں آئے گی. سانسوں کا چلانے والا ہو، نوالوں کا کھلانے والا ہو، روٹیوں کا دینے والا ہو، لباسوں کو پہنانے والا ہو، خوبصورت بنانے والا ہو، زیب و زینت سے آراستہ و پیراستہ کرنے والا ہو، تمہاری شادی بیاہ پھر اولادیں دینے والا ہو، پھر مال و متاع سے نوازنے والا ہو، پھر صحت و تندرستی دینے والا ہو، لیکن بس وہ یہ چاہتا ہے کہ سب کچھ میں تمہیں دینے والا ہوں لیکن میں ہی تمہاری حفاظت کرتے ہوئے زندگی دوں گا اور حفاظت کروں گا، روزی دوں گا، روٹی دوں گا، لیکن سب کچھ دینے کے بعد میں تمہارا امتحان لوں گا. اور امتحان کیا ہوگا؟ میرے کچھ فرائض ہوں گے، میرے کچھ احکامات ہوں گے، ان پر تمہیں عمل کرنا ہے، ان کی خلاف ورزی نہیں کرنا. اور تمہارے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ارشادات ہوں گے، ان ارشادات کے مطابق تمہیں زندگی گزارنا ہے، اپنی منمانی منچاہی زندگی نہیں گزارنا. اگر تم نے ایسا کیا تو سمجھو امتحان میں کامیاب ہو گئے. آپ کی مت سمجھنا کہ گھر سو، گھر اٹھو، دنیا میں گھومو اور پھرو، ہمارا امتحان نہیں ہو رہا، امتحان ہو رہا ہے. آپ نے سنا ہوگا، دیکھا بھی ہوگا کہ کبھی کبھی 10-15 لوگ بیٹھے ہوئے جب ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کو آنکھوں میں اشارہ کر دیتے ہیں اور اشارہ اس طرح کرتے ہیں جس کو اشارہ کیا وہی سمجھ سکے، کوئی اور نہ سمجھ سکے. تو آپ کے دل میں اس وقت کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے کہ ہم بہت چالاک ہیں، ہم بہت ہوشیار ہیں، ہم کمال کے ہیں خود پر. اور وہ جب کہتا ہے کہ یار تم نے مجھے جو وقت پر اشارہ دے دیا تھا میں تو فوراً سمجھ گیا تھا، اچھا تو بھی بہت ہوشیار آدمی ہے یار، ہوتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں
جو تم آنکھوں کی خیانت کرتے ہو، ایک دوسرے سے آنکھیں لڑا کر اشارہ کرتے ہو، خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اور جو تمہارے دلوں میں ہوتا ہے، یعلم، وہ رب العالمین اس کو جانتا ہے۔ امتحان لے رہا ہے تو خواب غفلت میں نہ رہے، سوتے ہوئے وہ تمہیں جانتا ہے، جاگتے ہوئے وہ تمہیں جانتا ہے۔ ہماری پوری زندگی امتحان سے بھری ہوئی ہے، اب ہم یہاں بیٹھے ہیں، یہاں بھی ہمارا امتحان ہو رہا ہے۔ وہ لوگ اس پر دھیان دیں جو رمضان المبارک کے مہینے میں بھی جوا کھیلے، رمضان المبارک کے مہینے میں بھی موبائلوں کے اندر لوڈو کھیلے، پیسے لگا لگا کر بد کر کھیلے۔ وہ لوگ ذرا دھیان دیں جو رمضان المبارک میں شراب کے عادی تھے تو شراب پیتے رہے ہیں، اور وہ لوگ جو بے نمازی تھے تو نمازی رہے ہیں مسلسل رمضان المبارک میں بھی، اور وہ لوگ جو قرآن کو پڑھنا جانتے تھے انہوں نے قرآن کو نہیں کھولا، اور وہ لوگ جو قرآن کو پڑھنا نہیں جانتے تھے کم از کم اس رمضان المبارک میں کسی پڑھے لکھے سے تو قرآن پڑھنا سیکھ لیتے، ایک ایک گھنٹہ دو گھنٹہ دے دیتے اور آج سے ہی شروع کر دیتے۔ اور وہ لوگ جن کے دھندے بزنس اور کاروبار سود پر ہے، سود پر۔ ہمارے یہاں کچھ لوگوں کو مجھے رپورٹیں ملی ہیں، میرے ہاتھ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں اس کو اپنے ہاتھوں سے ختم کر سکوں، لیکن ہاں میری زبان میں طاقت ہے، میں زبان سے کہہ سکتا ہوں، اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے ضرورت ہے 10,000 روپے مجھے دے دو، اندر سے 10,000 روپے لائے، ایک کاپی لائے، ایک قلم لائے، کہا کہ ایک گواہ کو تم کسی کو بلا لو اور ایک میں بلا لیتا ہوں، یہ لو 10,000 روپے، تم سے اتنے پرسنٹ پر بیاج لگے گا، منتھلی اتنے پرسنٹ بیاج لگے گا، 10%، 20% لے جاؤ۔ مسلمانوں کے اندر موجود ہے یہ سود کا دھندا، یہ سود کا بزنس، یہ سود کا کاروبار مسلمانوں کے اندر سرایت کر چکا ہے، بلکہ مجھے یہاں تک معلوم ہے جو اپنے آپ کو توحید پرست کہتے ہیں ان کے اندر بھی یہ وبا داخل ہو چکی ہے۔ حدیث کے اندر تو آتا ہے کہ ایک شخص جب دعا کرتا ہے رب العالمین سے اے اللہ اے اللہ اے اللہ ایسے کر کے میرا ہاتھ تو دے، اے اللہ میرا ہاتھ تو دے، تو وہ رب العالمین کہتا ہے بہتر تو پہلے اپنا نامہ اعمال تو دے، تیرے اعمال تو ایسے ہیں تو حرام کھا رہا ہے، حرام کھا رہا ہے، جس کا بلڈ، جس کا خون حرام مال سے پلا ہوگا، حدیث موجود ہے لا يدخل الجنة لحم ودم ونبت على سحت النار اولى به، جس کا خون، جس کا گوشت حرام مال سے پل کر بنا ہوگا، لا يدخل الجنة، وہ جنت کے اندر داخل ہو ہی نہیں سکتا۔ النار اولى به، اس کے لیے آگ ہی بہتر ہے، آگ ہی بہتر ہے۔ حرام کا دھندا ہم لوگ کو ملا چکا ہے، حرام حرام حرام، جدھر دیکھو چاروں طرف حرام، چاروں طرف حرام۔ ایسے بہت سے ایسے ہمارے اعمال ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اپنی زندگی میں ہم لوگ یہ محسوس ہی
نہیں کر پا رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارا ممتحن ہے، ہمارا امتحان لے رہا ہے۔ آج کے بیان میں آپ کو یہ تیر النشتر کی طرح اندر چبھا لینا ہے خود اپنے دل میں کہ اللہ رب العالمین ہمارا امتحان لے رہا ہے۔ ہم زندگی کے ایک ایک پل میں امتحان سے گزر رہے ہیں۔ جب بھی کھاؤ اللہ میرا امتحان لے رہا ہے، جب بھی کچھ گنگناؤ اللہ میرا امتحان لے رہا ہے، جب بھی کچھ بولو اللہ میرا امتحان لے رہا ہے، جب بھی کچھ کام کرو اللہ میرا امتحان لے رہا ہے۔ اگر یہ ذرا سی بات یاد کر لی ہر کام سے پہلے، کہنے سے پہلے، کرنے سے پہلے، چھونے سے پہلے، دوڑنے سے پہلے، بیٹھنے سے پہلے، سونے سے پہلے، سو کر اٹھنے کے بعد، مسجد میں جانے سے پہلے، مسجد سے آنے کے بعد، اذان سننے سے پہلے، اذان سننے کے بعد، رمضان المبارک سے پہلے، رمضان المبارک کے بعد، یہ ذمہ داری اگر آپ نے نبھا دی تو آپ یقین مانیے آپ کی زندگی سے تمام گناہوں کا صفایا ہو جائے گا اور گناہوں سے آپ بچ جائیں گے کہ اللہ ہمارا امتحان لے رہا ہے، اللہ ہمارا امتحان لے رہا ہے۔ ہمارے یہاں بہت سے لوگ مزدور ٹائپ کے ہیں، صبح جاتے ہیں شام کو آتے ہیں، کوئی سیٹرنگ کے کام پہ، کوئی اور کام پہ، کوئی اور کام پہ، تمام کام ہے مختلف۔ تو کبھی کبھی ان کا مالک ان کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے تو لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں حد سے زیادہ کہ یہ مالک کھوپڑی پہ بیٹھا رہتا ہے، کچھ بول نہیں سکتے، کچھ کر نہیں سکتے، ذرا سی کمر سیدھی کر نہیں سکتے، آپ کو تکلیف ہوتی ہے لیکن وہ کام کرا رہا ہے کیونکہ اس کو کام پہ، آپ کو کام پہ اس لیے لگایا ہے کہ وہ آپ سے کام لے۔ اللہ رب العالمین اس مالک سے بڑا مالک ہے، اس مالک سے بڑا مالک، ہر وقت وہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ تو زندگی میں یہ سب سے اہم چیز ہے، اس کو یاد رکھیں۔ اب رہی آج کی بات، وہ میں نے پہلے بھی کہی تھی کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ لیلۃ القدر کیا ہے؟ وما أدراک ما لیلۃ القدر، آپ کیا جانیں کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف الشہر، لیلۃ القدر یعنی قدر والی رات، وہ رات ہے خیر من الف شہر، جو 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اور جو 5 میں 1 ہوتی ہے بس اس کو وہی رکھو، جو 5 میں صرف 1 ہوتی ہے، 5 راتوں میں صرف 1 رات ہوتی ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 5 میں 2 نہیں، 5 میں 3 نہیں، 5 میں 4 نہیں، 5 میں 5 نہیں، 5 میں صرف 1، اور اس 1 کے لیے کہ وہ مجھے مل جائے 5 میں جاگنا پڑتا ہے، جن میں سے الحمدللہ آپ برابر جاگتے آ رہے ہیں، برابر۔ جو لوگ جاگے ہیں اللہ رب العالمین ان کی اس جگائی کو، اور اس میں جو قرآن پڑھا، دعائیں مانگی، تلاوت کی، اللہ رب العالمین اس کو قبول فرمائے، اور جو باقی ہے اس کو بھی مت چھوڑنا۔ اگر اس 1 رات کو آپ نے پا لیا اور 5 جاگے تو 1 کو پا لیں گے، کیونکہ 1 ہے نا 5 میں، 5 کو جاگا تو 1 کو پا لیں گے، اور اس میں اللہ سے جو بھی مانگیں گے جائز تمنا اللہ رب العالمین اس کو قبول فرما لے گا، اور قبول فرما لیا تو سمجھو آپ کا بیڑا پار ہو گیا۔
83 سال 4 مہینے سے بھی زیادہ عبادت ہوتی ہے، 1000 مہینوں سے زیادہ، 1000 مہینوں کی، وہ تو اس سے بھی زیادہ ہے۔ اس رات کو یوں ہی فالتو باتوں میں، کھیل میں، تماشے میں مت گوانا۔ میں نے پہلے کئی بار کہا، اس بار بھی، بہت زیادہ کھانے پینے کے انتظامات، چائے، شربت، یہ درست نہیں، ہلکا پھلکا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اس میں وقت کی بربادی مت کرنا۔ اگر کہیں کوئی انتظامیہ کچھ دے، جلدی سے کھا لو، عبادت میں لگ جاؤ، قرآن کی تلاوت میں لگ جاؤ۔ ایک حدیث مجھے یاد آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی تو وہ ہے جو ہاتھ اٹھا کر یا بن ہاتھ اٹھائے اللہ رب العالمین سے مانگتا ہے، اے اللہ مجھے صحت دے، اے اللہ مجھے دولت دے، اے اللہ مجھے یہ دے وہ دے، جو بھی ضرورت ہے مانگتا ہے۔ اور ایک آدمی وہ ہے جس کو ضرورت تو ہے اور وہ مانگنا چاہتا ہے، اس کو مانگنا چاہیے، لیکن اسے قرآن سے اتنی محبت ہے اور قرآن کو وہ اتنا پسند کرتا ہے کہ مانگنے کے بجائے وہ قرآن شریف کو اٹھا لیتا ہے اور پڑھنے لگتا ہے۔ جو لوگ قرآن سے بہت محبت کرتے ہیں وہ قرآن کو بہت پڑھتے ہیں۔ آپ کو بتاؤں، اسی بستی میں ایک خاتون تھی، 8-8 10 قرآن ایک مہینے میں ختم کرتی تھی۔ ایک خاتون، اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے، اللہ رب العالمین ان کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ اوپر رہتی تھی، ان کا نام تھا مریم، ان کو ہم کہتے تھے مریم پھپھو۔ جب رمضان المبارک میں دیکھو، عشاء کے بعد، مغرب کے بعد، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، فجر کے بعد قرآن شریف روانگی ان کی ایسی ہو گئی تھی جیسے کوئی حافظہ عورت ہو۔ آج کوئی عورت ہے، آج کوئی مرد ہے، آج تم لوگوں میں کوئی جوان ہے، اگر ہے تو بہت خوشی کی بات ہے، وہ تو ایک کے لالے ہیں کہ ایک ہی پڑھ جائے، ایک سپارہ روز پڑھ لوں، 30 سپارے ہو جائے، اسی کے لالے۔ رمضان المبارک کے سوا روزانہ ایک سپارہ معمولی بات ہے، 30 دن میں قرآن، روز صبح اٹھنا اور روزانہ نماز ادا کرنا، اس کے بعد کم از کم ایک سپارہ پڑھ لینا۔ حافظ 20-22 منٹ میں پڑھتا ہے، آپ اس کا ڈبل کر دو 40 منٹ میں، اور ہر دن کی عادت بنا لی، 2-3-4 سال کے بعد آپ کی بھی روانگی حافظ جیسی ہو جائے گی، 22 سے 25 منٹ میں آپ ایک پارہ پڑھ لیا کریں، کیونکہ وہ زبان پر الفاظ، وہ حروف رٹ جائیں۔ ہے کوئی؟ اس میں سب کمزور ہے۔ اگر کوئی لڑنے کی بات آ جائے، میں تیرے خاندان کو دیکھ لوں گا، میں تجھے دیکھ لوں گا، میں تیری ایسی کی تیسی کر دوں گا، میں تیرا جینا حرام کر دوں گا، میں تجھے مٹی میں ملا دوں گا، اس کے لیے بہت طاقت ہے۔ قرآن شریف پڑھنے کے لیے میں اگر کہوں ایک پارہ پڑھ لے تو نہیں مولانا یہاں پہ مر چکا۔ ہم نے کہا آدھا، ارے کیا بتائیں یہ آدھا بھی نہیں ہو پاتا، یہاں کیوں دم نکل گئی؟ خاندان تباہ کرنے کے لیے تیار ہو، لوگوں کو مٹی میں ملانے کے لیے تیار ہو، 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ ہر دن سال بھر ایک پارہ دینے کے لیے تیار نہیں ہو، کیسے مسلمان ہو؟ عرض کر رہا تھا، حدیث میں ہے کہ ایک آدمی کو ضرورت ہے، وہ دعا مانگتا ہے، اے اللہ مجھے یہ دے، اے اللہ مجھے وہ بھی دے، اے اللہ مجھے وہ بھی دے، جو ضرورت ہے مانگ رہا ہے۔ ایک آدمی کو قرآن سے اتنی محبت ہے، اتنی محبت اور اتنی انسیت ہے کہ وہ مانگنے کے بجائے جب ضرورت پڑتی ہے اسے مانگنے کی، وہ قرآن شریف کھولتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اور جب اس کا جی بھر جاتا ہے، ایک پارہ، آدھا پارہ، 2 پارہ رکھ دیتا ہے، کام میں لگ جاتا ہے،
پھر اسے کوئی ضرورت محسوس ہوتی ہے، دعا چاہتا ہے، تو وہ کہنے لگا کہ میں کیوں دعا میں اپنا ٹائم برباد کروں، پتہ نہیں قبول ہو نہیں ہو، وہ تو اللہ کی مرضی ہے، لیکن قرآن پڑھوں گا تو اس میں تو پکا ہے ہر حرف پر 10 نیکیاں ملے گی۔ پھر کھولا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر شروع۔ حدیث کے اندر آتا ہے جو وقت بندہ دعاؤں میں لگائے نہ لگا کر قرآن پڑھتا رہے تو قرآن پڑھنے کی برکت سے اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ جب وہ مانگتا مانگنے پر اس کو جو دیتا، قرآن کو پڑھنے سے خوش ہو کر اللہ اس سے بھی زیادہ اس کو دے دیتا ہے۔ اسی کو شاعر نے کہا ہے بن مانگے بھی ملتی ہیں یہاں من کی مرادیں، بن مانگے بھی، مانگ نہیں رہا نا، قرآن ہی تو پڑھ رہا ہے، مانگنا تو ہے ہی نہیں، بن مانگے ہی تو کہلایا جائے گا کیونکہ آگے مل جائے گا۔ بن مانگے بھی ملتی ہیں یہاں من کی مرادیں، دل صاف ہو جن کا کتاب اللہ کو اٹھا لیں، کتاب اللہ کو اٹھا لیں۔ دل صاف کا مطلب اس فرمان پر اگر یقین و بھروسہ ہے، مانگنا آج سے چاہو تو چھوڑ دو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، بڑی برکتیں اس میں، اتنی زبردست کتاب اللہ نے تمہیں دے دی، ہر حرف پر 1 نیکی، ہر حرف پر اللہ خوش ہو جائے تو 70 نیکی، اگر اللہ خوش ہو جائے تو 700 نیکی، آپ گن نہیں سکیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، ذرا سی دیر میں آپ نے یہ سورت پڑھ لی، کیلکولیٹر لے کے بیٹھو، 1 حرف پر 700، آخر تک کتنے حروف ہوئے، 700 سے اس کا ضرب دے دو، کتنے لاکھ ہو کتنے کروڑ ہوئے، نانی اور چھٹی کا دودھ دونوں یاد آ جائے، اتنی نیکی، کانوں میں سے دھواں نکل جائے گا، اتنی نیکی۔ اب بڑی صورتیں لے لو، عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ، کیلکولیٹر فیل ہو جائے گی۔ اور بڑی صورتیں لے لو، یا ایھا المزمل، سورۃ المزمل لے لو، سورہ رحمان لے لو۔ اللہ کے سامنے ننگے مننگے جانا چاہتے ہو، شرم کرو، حیا کرو، یہ بے غیرتی چھوڑ دو، یہ ٹھٹے بازی چھوڑ دو، یہ چوکوں میں بیٹھنا، دکانوں پہ ہی ہا ہو ہا کرنا چھوڑ دو، قرآن سے محبت پیدا کرو، اس کو پڑھو، اس کے معنی و مطالب پر غور کرو، رب العالمین کے سامنے جاؤ تو ڈھیروں کروڑوں اربوں نیکیاں لے کر جاؤ۔ مجھے افسوس بہت ہوتا ہے، بہت افسوس ہے، میرے دل میں یہ تھی تمنا، آرزو کہ میں گلی سے نکلوں تو مجھے دائیں طرف سے گھر میں سے قرآن کی تلاوت سنائی دے رہی ہو، بائیں طرف سے قرآن کی تلاوت سنائی دے رہی ہو، پھر آگے چلوں، پھر ایک گھر سے بچے قرآن پڑھ رہے ہوں تو مجھے لگے کہ ہاں میں مسلمانوں کی بستی میں رہتا ہوں۔ آج سے برسوں برس پہلے یہی ہماری پہچان تھی، جس کو بتانے جا رہا ہوں۔ جب کوئی کافر کسی مسلم بستی کے کنارے آ کر کوئی پوچھتا تھا کہ عبد الرزاق کا مکان کہاں ہے، تو کافر کو مسلم یا کافر جواب دیتا تھا سیدھے چلے جاؤ، ایک بستی شروع ہوگی جو مسلمانوں کی بستی ہے، کیا ہوگا پھر وہاں اور کوئی پہچان کا؟ وہاں تم دیکھو گے کہ چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں تمہیں ٹوپی لگائے ہوئے ملیں گی، بچیاں دوپٹہ پہنے ہوئے ملیں گی، اور جب آگے بڑھو گے تو مسلمان سے السلام علیکم گہار لگاتے ملیں گے، اور غور کرو گے تو گھروں سے ان کی کتاب قرآن کی تلاوت کی آواز تمہیں سننے کو ملے گی۔
یہ کافر پہچان بتاتا تھا، اور آج وہی کافر اس کا بالکل اپوزٹ ہے۔ عبد الرزاق کا مکان کہاں ہے؟ تو وہ کہتا ہے اس گلی میں اندر چلے جاؤ، جہاں سے تمہیں تیری ماں کا اور تیری بہن کا گالی دیتے لوگ ملے، سمجھ لینا یہی مسلمانوں کی بستی ہے۔ جہاں تمہیں ڈھریے لگی ملے، سمجھ لینا یہی مسلمانوں کی بستی ہے۔ جہاں تمہیں گندے، لفنگے، لچے جیسے لوگ ملے، سمجھ لینا یہی مسلمانوں کی بستی ہے۔ جہاں قریب سے اگر گزر جاؤ تو ان کے بدن سے پسینے کی بدبو آ رہی ہو، سمجھ لینا یہی مسلمانوں کی بستی ہے۔ جن محلوں میں انسانوں کی ڈھریے اور بغل میں ہی 3-4 سڑکوں پر پڑے ہوئے کتے سوتے ملے، سمجھ لینا یہی مسلمانوں کی بستی ہے۔ کیونکہ اللہ کی رحمت کے فرشتے بند ہو گئے یہاں سے، وہ بھی کتا صفت اور بغل میں کتے بھی۔ ہاں برا نہ لگے، مولانا صاحب بہت چھلی بات کہہ دیتے ہیں کبھی کبھی، نہیں، میری عادت میں۔ بہت سے ماں باپ ایسے بد نصیب ہیں، ان کے بچے ان کو روٹی وقت پر نہیں دیتے، کتوں کو بسکٹ کھلاتے خرید کر کے۔ ماں باپ بھوکے۔ ایک واقعہ ہے، دیر ہو گئی ایک بوڑھے بزرگوں کو گھر آنے میں، تھوڑی دیر ہو گئی، کئی باتوں میں لگ گئے بزرگ، ہم لوگ بھی لگ جاتے، بزرگ ہیں، کوئی بزرگ مل گئے، دیر ہو گئی، 10 بج گئے، 11 بج گئے رات کے۔ جب گھر تشریف لائے تو اس کے عمر رسیدہ بیٹے نے کہا، بہت بوڑھے بزرگ جن کے ہاتھ میں لاٹھی ہے، ڈنڈا ہے، کہ اب آ رہے ہو، شرم آنی چاہیے تمہیں، تمہاری بہو، بچے، بیٹے سب پریشان ہیں، تم اب آ رہے ہو، اب تمہیں کھانا دیا جائے گا، سنو ٹائم سے آ جایا کرو اور کھانا کھا لیا کرو، تمہارے چکر میں سارا اٹھایا جائے اور پھر سے تم کو کھلایا جائے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ بیٹا۔ کس کو کہہ رہا ہے؟ بزرگ باپ کو۔ اور بزرگی میں اف کرنے کا بھی آرڈر نہیں ہے، معلوم ہے آپ کو، قرآن میں موجود ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ۔ قرآن کی آیت کہتی ہے کہ جب تمہارے والدین میں سے ایک یا دونوں، احدہما او کلاہما، بوڑھے ہو جائے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہماری امی بوڑھی ہو گئی، ابا جوان ہے ٹناٹن، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ابا بوڑھے ہو گئے، امی بالکل ٹناٹن جوان محسوس ہو رہی، ہوتا ہے، اللہ کی مرضی ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے دونوں ایک ساتھ بوڑھے ہوتے، یہی اللہ نے کہا ہے، احدہما او کلاہما، ایک یا دونوں جب بوڑھے ہو جائیں، فلا تقل لہما اف، تو ان کو اف بھی مت کہو۔ کیوں کہا یہ؟ اور بڑھاپے میں ہی کیوں کہا؟ جتنے لوگ عالم آپ کو ملے اور حافظ و قاری ملے، خطیب و مولوی ملے، تو ان سے سوال کرنا، جوانی میں کبھی نہیں کہا اللہ تعالیٰ، 40 سال، 45 سال، 50 سال یہ طاقت کے دن ہیں، نہیں کہا اللہ کہ انہیں اف بھی مت کہو۔ کیوں؟ ابھی تم اف کہہ بھی نہیں پاؤ گے، ایک بار منہ چلایا 2 چماٹ پڑے تم میں، ابھی تم اس لائق نہیں ہو، تو اللہ نے کہا ہی نہیں۔ لیکن پھر کہا احدہما او کلاہما، ایک یا دونوں جب بوڑھے ہو جائے تب فلا تقل لہما اف، اب اف بھی مت کہو۔ کیوں؟ اب ان میں دم نہیں، تم میں دم ہے تو تمہیں روک دیا، کیونکہ تم نے کمزور سمجھ کر یہ حرکت کر سکتے ہو، کہا اب اف بھی مت کہو، فلا تقل لہما اف، اب تم ان کو اف بھی مت کہو۔ اس بڑھاپے میں
आवाज़ हमारी कमज़ोर थोड़ी, हमारे इसकी मोहताज नहीं है, कोई गड़बड़ कर रहा है, समझ लो हमारी आवाज़ आएगी अभी। क्या कह रहा था? फला तकुल्लहुमा उफ, बोले उफ भी मत कहो, यही तो है, क्योंकि अभी तुम उफ करने लायक हो, वो कमज़ोर है। किसी बच्चे ने अगर झटनाटेदार बात की बदतमीजी से अपने बाप से, तो बाप ने तमाचे मारे और घर से बाहर निकाल दिया। कई लोग ऐसे आज के बाद इस घर में धस मच जाना, जबकि ऐसा नहीं है कि बाप ये नहीं समझता कि ये मेरा बच्चा है, ना समझता है, फिर भी उसको मारता है, फिर भी उसको मारता है, इसलिए वो घर से निकालता है, इसलिए कि ये सुधर जाए। एक वाकया है बहुत मशहूर, किताबों में दर्ज है। एक बच्चे को एक माँ ने बहुत मारा और मार कर घर से बाहर निकाल दिया, कहा निकल जा, चला जाए। रोता बिलखता बच्चा दूर चला गया, और जब कोई उसके सर पर हाथ रखने वाला न मिला, किसी ने नहीं पूछा तुम क्यों रो रहे हो, किसी से वो कहने लायक ही नहीं था क्योंकि कोई है नहीं। थक कर हार कर परेशान होकर वो बच्चा अपनी माँ के उसी दरवाजे पर आ गया, और आने के बाद अपना ये गाल चौखट पर रख कर रोने लगा। थोड़ी देर रोया और फिर नींद आ गई, सो गया। 2-4 बार माँ माँ कहा, फिर सो गया। उसी माँ ने मारा है, उसी माँ ने निकाला है नाफरमानी की वजह से, और उसी माँ उसी अपने घर की चौखट पर रोते रोते अपने गाल को सर को रखकर सो गया। रोते रोते नींद आ गई। थोड़ी देर के बाद जब उसने दरवाज़ा खोला, माँ ने यूं ही किसी काम से क्या देखा कि घर की दहलीज चौखट पर उसका बच्चा अपना सर रख के रो रहा, सर रख के सो रहा। तो उसका दिल फट गया, कलेजा मुंह को आ गया। जिस बच्चे को अभी मारा था, जिस बच्चे को अभी घर से निकाला था, उस बच्चे का ये आलम है। एकदम से उठाया, सीने से लगाया, अंदर ले गई, बहुत प्यार किया, और क्या कहा, देखा तू अपनी माँ के पास ही आया ना पलट के, तू अपनी माँ से बहुत मोहब्बत करता है, तू अपनी माँ से बहुत प्यार करता है, मैंने तुझे देख कितना मारा तब भी तू आया ना। मैं भी बेटा तुझसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, मैं तुझसे कहती थी मेरी फर्मा बरदारी कर, मेरी नाफरमानी मत कर, तूने मेरी नाफरमानी की, मैंने तुझे मारा, फिर भी तू देख आया मेरी तरफ। ये उस दलील में है कि देखो माँ ने मारा, निकाला, फिर भी छाती फटी, सीने से लगाया। तो तुम्हारी माँ जब तुम्हारे बच्चे से, अपने बच्चे से इतनी मोहब्बत कर सकती है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तो इससे करोड़ा दर्जे तुमसे मोहब्बत करता है। क्यों नहीं उसकी चौखट पर जाते, क्यों नहीं उसके यहाँ हाथ उठाते, क्यों ना अपने गुनाहों की उससे बख्शिश तलब करते। ये उस दलील में है। मैं यहाँ सिर्फ ये कह रहा था कि माँ को बच्चों से कितनी मोहब्बत होती। यहाँ बूढ़े बाप से बेटा कह रहा है बुढ़ापे में, जहाँ उफ कहने का हुक्म नहीं कि अब आ रहे हो घर में, अब तुम्हारे लिए हड़िया और डलिया उठाई जाएगी, तुम्हारे लिए बहू उठेगी, तुम्हारे लिए दस्तरखान लगेगा, तुम्हें खाना इस वक्त इतनी रात को दिया जाएगा। तो मालूम है उस बूढ़े ने क्या जवाब दिया, सच्चा वाकया है। कहा सुन, अपना खाना तू अपने पास रख, आज के बाद मैं तेरा खाना नहीं खाऊंगा, और सुन आज तू मेरा टाइम बांध रहा है कि इशा के बाद फौरन आ जाया करो। जब तू छोटा सा था
ذرا سا چلنا سیکھا تھا، اس وقت میں نے تیرا ٹائم نہیں باندھا، ہڑیا ڈلیا، لیکن ہم تیرے پیچھے پیچھے پھرتے تھے، للہ للہ کھا لے، تھوڑا سا کھا لے۔ جب تو ایک نوالا کھا لیتا تھا پھر پانی پی لیتا تھا، میرے دل کو بہت راحت ملتی تھی، میرے بچے نے کھا لیا۔ ہر نوالے پہ میں خوش ہوتا تھا۔ آج تو میرے لیے ٹائم باندھتا ہے۔ یہ کن کی باتیں بتا رہا ہوں اور کن کو بتا رہا ہوں؟ یہ ان بے وقوف، ان پاگلوں کی باتیں بتا رہا ہوں جو قرآن نہیں پڑھتے، جو اس کے معنی و مطالب پر غور نہیں کرتے۔ جانوروں جیسی زندگی ہے ان کی۔ اور اگر آپ نے بھی میری باتوں پر عمل نہیں کیا، آپ بھی جانور ہی رہیں گے قیامت کے دن۔ بے وقوف، کم عقل، جانور، جانوروں کے مانند، جس کو عربی میں کل انعام، جانوروں کی طرح کہا جاتا ہے، ویسے ہی آپ بھی رہیں گے۔ اللہ رب العالمین قیامت کے دن کہیں ایسا نہ ہو کہہ دے ان کو جانوروں کی طرف آتا ہو، جانور ہے یہ انسانی روپ میں۔ پورے رمضان میں میں نے دیکھا ہے، غیر رمضان میں کافر کہتا تھا جاؤ، بچوں کی آواز آ رہی ہوگی تلاوت کی، بچیوں کی آواز آ رہی ہوگی تلاوت کی، بوڑھے اور بوڑھیوں کی آوازیں آ رہی ہوگی تلاوت کی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے، پاک صاف ہوں گے، سروں پر ٹوپی ہوگی، بچے اور بچیاں با پردہ، عورتیں با پردہ ہوں گی۔ اور آج جاؤ اس بستی سے، ننگے مننگے ملے سمجھنا مسلمان ہے، گالی دیتے ملے سمجھنا مسلمان ہے، کتوں کی طرح ڈھریے لگائے بیٹھے ملے سمجھنا مسلمان ہے، جوئے کی سٹے کی باتیں کرتے ملے سمجھنا مسلمان ہے، قرآن کی تلاوت کی آواز بالکل نہ آئے سمجھ لینا مسلمان ہے۔ کل بھی وہ کافر تھا جو مسلمانوں کی پہچان بتاتا تھا، آج بھی وہ کافر ہے جو مسلمانوں کی پہچان بتاتا ہے۔ آج ایک کافر تقریر کر رہا تھا، کافر کوئی گالی نہیں ہے، جنہوں نے لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا انہیں کافر کہتے ہیں، کوئی گالی نہیں ہے، لوگ گالی سمجھتے۔ تقریر کر رہا تھا، کیا کہہ رہا تھا؟ میرا دل پاش پاش ہو گیا، ابھی 2 گھنٹے پہلے میں نے سنی۔ کہہ رہا تھا سعودی عرب سے پوری دنیا میں اسلام پھیلا، سعودی عرب میں ایک بھی مزار نہیں، ہندوستان میں قدم قدم پر بازار کیسے؟ ہاں غیر مسلم ہم جیسے توحید پرست چلا چلا کے تھک گئے، بہت سے مر گئے، چلے گئے، لیکن سمجھ میں نہیں آیا۔ غیر مسلم کہہ رہا سعودی عرب میں ایک بھی مزار نہیں، جہاں لڑکیاں جاتی ہوں، ڈانس ہوتا ہو، بابا میری بگڑی بنا دو، یا عرضی لگتی ہو، پرچی چپکائی جاتی ہو، چادر چڑھتی ہو، ایک بھی نہیں۔ ہندوستان میں پل پل پہ کیسے؟ غیر مسلم کہہ رہا ہے۔ اب ہم شرم کے مارے ڈوب رہے ہیں۔ پھر وہ کیا کہہ رہا ہے؟ سعودی عرب میں بہت سے شیخ ایسے ہیں جن کی بیت الخلا کے اندر ٹوٹی سونے کی ہے۔ بیت الخلا جانتے؟ باتھ روم، بیت الخلا یعنی باتھ روم، باتھ روم میں گیا وہاں ٹوٹی سونے کی، لوگوں کی دیواروں پہ سونا لگا ہے، ایک ایک گھر میں، ان کی گاڑیوں میں سونا، لیکن ان کی قبرستان میں ایک بھی پکی قبر نہیں، ان کے قبرستان پکے نہیں ہیں۔ بھارت کے اندر مسلمانوں کی قبریں پکی کیوں؟ بھارت کے اندر پورے پورے قبرستان پکے کیوں؟ ہے کوئی جواب؟ لیکن ہم شرم سے ڈوب کے اب نہیں مرتے، کیوں؟ بے شرم ہو گئے۔ بے شرموں کو شرم نہیں آتی۔ شرم کیسے آتی ہے؟ جس کے اندر حیا ہو اسے شرم آتی۔ شرم کسے نہیں آتی؟ جو پورا ٹوٹل سر سے لے کر پاؤں تک بے حیا ہو۔ تو آج بے حیا لوگ زیادہ ہیں، با حیا کم ہے۔ ہم سوچتے تھے کہ میں یہاں سے گزروں، پل پل پہ بچے ملے، السلام علیکم، میں کہوں وعلیکم السلام، پھر میں بھی کہوں السلام علیکم۔ اب آپ بتاؤ، وہ لوڈو کھیل رہے ہیں، جوا کھیل رہے ہیں، اب ہم وہاں
وہاں جا کے کہیں السلام علیکم. وہ کہہ رہے ہیں ارے وہ سنو آج ٹائم ہو گیا, کتنا آیا, نمبر بتا رہے ہیں. اب ہم انہیں کہیں السلام علیکم. اور پھر کچھ بدبخت ایسے ہیں, انہی سٹے بازوں میں سے جب ہم نکل کے چلے جاتے ہیں 3 گھنٹے بعد نیوز ملتی ہے مولانا یہاں سے چلے گئے سلام بھی نہیں کیا. یعنی ان کی خواہش ہے کہ ہم جوا کھیلیں, سٹا لگائیں, شراب پیئیں, کچھ بھی کریں, مولانا ہم کو سلام کریں. سبحان اللہ. عرض مجھے یہ کرتا ہے کتاب اللہ کو اٹھا لیں, خوب پڑھیں, بن مانگے بھی ملتی ہیں یہاں من کی مرادیں, دل صاف ہو جن کا کتاب اللہ کو اٹھا لیں. سب پھینک دے دوسری چیزیں, توبہ کریں. اے اللہ ہمیں گناہوں سے پاک کر دے. اے اللہ جوئے کا جو شوق ہے اس سے ہمیں دور کر دے. اے اللہ جو سٹے کا شوق ہے اس سے ہمیں دور کر دے. اے اللہ جو سیریلز دیکھنے کا, فلمیں دیکھنے کا موبائل پہ شوق ہے, اے اللہ اس سے دور کر دے. اے اللہ جو گندی باتیں سننے, گندی باتیں کرنے, گندی باتیں دیکھنے, گندی پکچریں اور سیریلز دیکھنے کا شوق ہے, اے اللہ ہمیں اس سے دور کر دے. اے اللہ جو عیاشانہ ذہن بنا ہوا ہے نا, بات عیاشی, تحریر عیاشی, اور کوئی تقریر بھی عیاشی والی ہوتی ہے. ہاں بہت سے مولانا لوگ آپ کو ملیں گے, ملے ہیں, ان کی ریکارڈڈ تقریریں عیاشی والی باتیں. ان کا نام بھی رکھ دیا گیا ہے ڈسکو والے مولانا. بہت سے مولاناؤں کے نام رکھ دی. ایک کا نام ہے کامیڈین مولانا. ایسا ہے جو زندگی میں انہیں پسند آتا تھا مولانا ڈسکو والے بن گئے, مولانا کامیڈین بن گئے. کیا ہے بات کرو تو ریئلٹی کی بات ہونا چاہیے, بات سنو تو ریئلٹی اس میں ہو, اصلیت اس میں ہو, لفاظی نہ ہو. بس میں یہی کہنا چاہتا ہوں, آج توبہ کرو, نماز پڑھیں گے, نہیں چھوڑیں گے, قرآن کی تلاوت ہر دن کریں گے, قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے, پڑھنا نہیں آتا تو جب تک سنیں گے اور پھر پڑھنا بھی سیکھیں گے. ہم اپنے ہر بچے کو اردو کا جانکار بنائیں گے, اردو والے مدرسے میں ضرور پڑھوائیں گے, انگلش میڈیم ہے اپنی جگہ, اردو ضرور پڑھوائیں گے. اگر انتظام نہیں ہے تو ہم اپنے مسجد میں یا محلے کے کسی گھر میں کسی قاری کا انتظام کریں گے, اس کی تنخواہ کا انتظام کریں گے, بہترین اردو اور عربی پڑھوائیں گے. ان کے مستقبل کی فکر کرو. اگر تم نے اپنے بچوں کے مستقبل کی فکر نہیں کی تو آج کچھ یہ دیندار ہیں, ان کے بچے جب ہوں گے تو ان کے بچے ٹوٹل بددین ہو جائیں گے, پھر سنبھالنا بہت مشکل ہوگا. بہرحال زیادہ وقت نہیں لینا چاہیے. آج کی رات عبادتوں کی رات, خوب قرآن پڑھو, خوب نمازیں پڑھو. پچھلی رات میں نے بتایا تھا لمبا قیام, لمبا رکوع, لمبا سجدہ. ہاں ایک بات بتاؤں, ایو صلاۃ افضل میں نے کہا تھا پچھلی تقریر میں, پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اچھی نماز کون سی؟ قال طول القنوت, آپ نے فرمایا جس میں قرات لمبی ہو, یعنی دیر تک پڑھی جائے. یہ آپ نے سنا ہے, تو صحابہ سمجھ گئے. زینب رضی اللہ عنہا اس بات کو کسی سے سن بیٹھی کہ آپ نے فرمایا ہے قال طول القنوت, وہ نماز سب سے اچھی ہے جس میں قرات لمبی ہو. تو انہوں نے یہ سوچا کہ اب اگر ہم لمبی قرات کریں گے تو مردوں جتنی طاقت تو ہم میں نہیں ہے کہ ہم اتنی دیر کھڑے رہنے. مردوں میں بہت طاقت ہوتی ہے, عورتوں میں کم. تو انہوں نے کیا کیا, مسجد نبوی میں 2 ستون تھے, یعنی کھمبے, ایک یہ. انہوں نے دونوں کے بیچوں بیچ ایسے کر کے رسی بندھوا دی اور نماز پڑھنے کھڑی ہو گئی. کیا ترکیب تھی؟ جب تھک جائیں گے تو رسی پکڑ لیں گے,
سہارا مل جائے گا تو کئی منٹ پھر اور کھنچ جائے گی گاڑی، ہمارا قیام لمبا ہو جائے گا۔ اب کتنی بار انہوں نے ایسا کیا اللہ جانے۔ اب یہاں پر ایک بات ہے، آپ کے اندر اتنا شوق ہے، آپ تو مولانا صاحب کی ذرا سی لمبی صورت ہو کرے مولانا اتنی لمبی لمبی پڑھاتے ہیں۔ بہت سے لوگ تو ایسا لگتا ہے ان پہ جوانی آئی نہیں، طاقت ہی نہیں، دم ہی نہیں۔ کبھی کسی مولانا سے یہ کہا امام صاحب آج چند لوگ ہیں ہم جوان ہیں، آج پڑھائیے آپ لمبی بستی سے، بھلے 1 گھنٹہ لگ جائے، کہا کسی نے؟ ساری زندگی میں کبھی نہیں کہا ہوگا۔ کیا محبت ہے آپ کو نماز سے، کیا محبت ہے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے؟ اور ادھر صرف عورت نے سنا کہ آپ نے جواباً کہا طول القنوت، جس پہ قرات لمبی ہو وہ بہترین نماز ہے۔ انہوں نے انتظام کر لیا کہ مردوں سے ٹکر لے جانا ہے، مجھے تو لمبی پڑھنا ہے، رسی بند والی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، عربی میں الفاظ ہے حبل بین الساریتین، حبل ممدود بین الساریتین، رسی بندی ہوئی تھی 2 کھمبوں 2 ستونوں کے بیچ میں۔ آپ اندر تشریف لائے، پوچھا ماں ہاذا، یہ کیا ہے بھائی؟ رسی کا کوئی کام ہی نہیں تھا، وہاں تو چوکیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ نے کہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ زینب رضی اللہ عنہا کی رسی ہے، اور وہ جب نماز پڑھتی ہے فَإِذَا كَسِلَتْ أَمْسَكَتْ، جب وہ تھک جاتی ہے، وَإِذَا كَسِلَتْ أَوْ فَطَرَتْ أَمْسَكَتْ بھی، جب وہ تھک جاتی ہیں یا سستی آنے لگتی تو وہ اس کو پکڑ لیتی، أَمْسَكَتْ بھی، اس کو پکڑ لیتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کھولو، اسے کھولو۔ پھر آپ نے خطاب فرمایا، کہا لمبی قرات کے لیے تم کھڑے ہو، لیکن تم جب تھک جاؤ تو بیٹھ جاؤ، جبریہ نہیں، زبردستی نہیں، تم میں جتنی طاقت ہو۔ آج نوجوانوں میں جتنی طاقت ہے اس کو نماز میں بروئے کار نہیں لاتے، اس کو نہیں لاتے۔ لمبی لمبی قرات امام پڑھانا چاہتا ہے، بہت لمبی نہیں، تھوڑی لمبی، اس کی نوکری خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ ارے مولانا فجر میں آتے ہیں، نیند آ رہی ہوتی ہے، رات میں بڑی لمبی لمبی چھیڑ دیتے، یاد رکھنا اتنی لمبی چھیڑتے رہے تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ یہ حالات 12 لمبی قرات والی نماز پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، فضو دعاء عریض، لمبے لمبے ہاتھ پھیلاؤ۔ لمبے کا مطلب ایسے لمبے نہیں، لمبے کا مطلب دیر تک۔ اے اللہ گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ میرے ماں باپ کو نیک بنا دے، اے اللہ میرے والدین کو صحت و عافیت عطا فرما، اے اللہ جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا، ایسے ہی جیسے انہوں نے ہمارا خیال رکھا، اس سے بھی زیادہ بڑھ چڑھ کر ہمیں ان کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اگر ماں اس دنیا سے چلی گئی تو کہو اے اللہ جو قیمتی پھول تھے ان جیسے کوئی پھول نہیں، ایک کا نام ماں، ایک کا باپ ہے، اے اللہ میری ماں نہیں ہے، اے اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرما۔ نانا نہیں ہے نانا کے لیے، دادا نہیں ہے دادا کے لیے، نانی نہیں ہے نانی کے لیے، بہنیں بھائی باپ ماں جو گئے سب کے لیے، اپنے موتا کے لیے دعا کرو۔ جب تم اپنے مرنے والوں کے لیے دعا کرو گے اللہ تم سے اتنا خوش ہوگا، تم جب مر جاؤ گے تو تمہاری باتیں دوسروں کے دلوں میں ڈالے گا، وہ تمہارے لیے دعا کریں گے۔ اپنے لیے کرو، ان کے لیے کرو، زیادہ سے زیادہ توبہ اور استغفار کرو، گناہوں سے معافی مانگو، اور وہی دعا جو میں نے پہلے بتائی تھی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو درگزر کرنے والا ہے، تحب العفو درگزر کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، اے اللہ تو مجھے بھی درگزر کر دے۔ یہ بار بار پڑھو۔
جو کچھ میں نے کہا آپ سب نے سنا، دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے، کہیے آمین، کہیے آمین۔ اور آپ سب نے سنا، اللہ رب العالمین آپ سب کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب اپنی عبادتوں کی طرف دھیان دینا، کھیل کود میں بالکل مت دینا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔